اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم منبع رشد و ہدایت ہے، مگر یہ اس کے لیے آسان ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم اپنے مال سے خرچ کرو تو وہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے بندوں میں، اس کے مجبور بندوں میں بانٹنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرض حسنہ کا نام دیا ہے اور اس کو کئی گنا بڑھا دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو وہ اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں دے گا۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں
صدقات و خیرات پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے ملک کی مختلف یونیورسٹیز میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ مستقل مہمان کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر محمد باقر خان خاکوانی صاحب۔ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شعبہ عربی و علوم اسلامیہ میں سابق ڈین کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام صبح عظیم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بلا توقف سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ صدقات و خیرات کا مفہوم کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ صدقات و خیرات اپنے دامن میں وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ قرآن مقدس میں اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اگر ان لفظوں پہ گفتگو کریں، صدقات جمع ہے صدقہ کی۔ صدقہ کا لفظی معنی نیکی بھی ہے، بھلائی بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے، عطا بھی ہے، بخشش بھی ہے، بندہ پروری بھی ہے۔ تو قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا۔ پھر فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ القلوب، پوری جو آیت ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اور بھی کئی جگہوں پر اللہ کریم نے یہ لفظ جو ہے یہ صدقہ کا استعمال کیا، تو اس کی جمع صدقات۔ دوسرا خیرات، یہ خیر کی جمع ہے۔ خیر کے معنی بھی نیکی بھی ہے، بھلائی بھی ہے، مال بھی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، تم خیرات میں، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، امور خیر میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ لحب الخیر، خیر کی محبت میں، لاشدید، وہ بہت سخت ہے، یعنی مال کی محبت، اس سے وہ بھی مراد ہے۔ تو صدقات و خیرات کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، خوش دلی سے اور اجر و ثواب کی نیت سے، بغیر کسی دل آزاری کے، احسان جتلانے کے اور تنگی دل کے، اپنا جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ صدقات و خیرات، یعنی وہ مال، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو وہ جو اللہ نے دیا ہے وہ دولت بھی ہو سکتی ہے، وہ سونا بھی ہو سکتا ہے، وہ چاندی بھی ہو سکتی ہے، وہ زمین بھی ہو سکتی ہے، وہ علم بھی ہو سکتا ہے، وہ تقویٰ بھی ہو سکتا ہے، وہ پھل سبزیاں جناس بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوئی عہدہ اقتدار بھی ہو سکتا ہے، نیک صالح اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خیر خواہی اور بھلائی میں صرف کرنا، اور پھر اس کے بدلے میں مخلوق سے کوئی معاوضہ طلب نہ کرنا۔ جو خاص اس کے اندر پوائنٹ ہے صدقات و خیرات کا، اس کا معاوضہ صرف اللہ سے طلب کرنا، مخلوق سے نہیں کہ کوئی میری سکن لگے گی، کوئی نیکی کار اور فیس بک میں ڈال یا اخبار میں ڈال، بلکہ اس میں صرف اس کا مقصود کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جو کچھ بھی اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، جب اس کو اللہ کے رضا کے لیے، یقیناً اپنے اوپر بھی وہ جو اللہ نے دیا ہے اس سے بھی مستفید ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں پہ آپ رشک کریں، ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ خود بھی فیض یاب ہوتا ہے، مخلوق میں بانٹتا ہے، بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ بڑا سخی وہ ہے
جو پیسہ اور دولت اور مال نہیں بانٹتا وہ مخلوق میں علم تقسیم کرتا سبحان اللہ. ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کیونکہ سب سے بڑی خیرات علم کی تقسیم ہے. ایک تو ہے وہ مچھلی دے دیتا ہے، ایک ہے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے، وہ بڑا سخی ہے. تو علم تقسیم کرنا. تو اگر اللہ کریم نے تقوی کی دولت دی ہے اور اپنے اس نے کرم سے تمہیں ولایت کا درجہ دیا، اولیاء اللہ میں ہو، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، تو وہ کب کام آئیں گی؟ وہ دین کی سربلندی کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، مخلوق کے دکھوں اور غموں کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ کے حضور اس کو یوٹیلائز کیا جائے. اگر مال دیا ہے تو مال خرچ کریں، اولاد دی ہے تو اولاد کو خیر کے کام میں خرچ کریں. تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، یہاں ویسے علامہ اقبال نے بڑی اچھا ایک قطعے کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے لیے کس طرح انسان خرچ کرے. کہ اگر اس نے تعلیم دی ہے، اللہ سے کرے دور، تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اللہ. تو بظاہر یہ ساری چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں، لیکن اگر حق کے لیے ہوں، الحب للہ والبغض للہ، کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین، میرا سب کچھ جو ہے مولا، میں ہر شے تن من دن سب کچھ تجھ پہ فدا کرتا ہوں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اب اس کی اقسام پہ آ جائیں تو صدقات و خیرات میں ایک صدقہ ہوتا ہے واجبہ ہے، اور دوسرا نافلہ ہے. صدقہ واجبہ کے اندر جو صدقہ ادا کرنا فرض عین ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ عشر ہے، وہ صدقہ فطر ہے. قرآن پاک میں کتنی ہی آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ نے یہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. 72 جگہ ایسی ہیں، 72 جگہ قرآن پاک میں کم و بیش ایسی ہیں جہاں نماز کا حکم ہے، ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ اسلامی سلطنت کا خزانہ بھی ہے، اور اس کا لفظی معنی ہے پاک ہونا، بڑھ جانا، نمو پانا، جس سے قلب پاک ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے، معاشرہ برائیوں سے، گداگری سے، بہت سے جرائم سے پاک. تو یہ صدقہ واجبہ یہ فرض ہے. ایک صدقہ واجبہ دوسرا یہ ہے کہ جو منت مانی ہو کہ میرا فلاں اللہ تعالیٰ نے کام سارا انجام دے گا تو میں مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، یا اتنا مال خرچ کروں گا، اللہ کے نام. یا امر خیر کے لیے کنواں کھدواؤں گا، کوئی بھی امر ہے، یہ صدقہ واجبہ، یہ لازم ہے. ناظرین، صدقہ صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہے، صدقہ کسی کو مسکراہٹ کا دینا بھی ہے، صدقہ رستے میں جاتے ہوئے کوئی پتھر اٹھانا بھی ہے، صدقہ کسی کے لیے دعا کرنا بھی ہے. الغرض ہر نیکی کا کام صدقہ میں شمار کیا جاتا ہے. جی ڈاکٹر باقر خان خاکوانی صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں صدقات کے بارے میں، صدقہ و خیرات کے بارے میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں؟ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں عمران خان صاحب آپ کا، اور ٹی وی کے جو ارباب حل و عقد ان کا، کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آج اس موضوع پہ اپنی کچھ گزارشات سامنے رکھ رہا ہوں قارئین کرام کے. تو یہ جو صدقہ خیرات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جیسے ابھی عظیم فاروقی صاحب نے کہا کہ صدقات نافلہ ہیں اور صدقات واجبہ ہیں. جو صدقات نافلہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رزق قرار دیا ہے، اور رزق جو محدود نہیں ہے. خوشیاں اللہ نے دی ہیں وہ بھی رزق ہے، صحت اللہ تعالیٰ نے دیا وہ بھی رزق ہے، اولاد اللہ تعالیٰ نے دیا وہ بھی رزق ہے، جو گھر اللہ تعالیٰ نے دیا وہ بھی رزق ہے، جو تعلیم علم اللہ تعالیٰ نے وہ بھی رزق ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی سورت جو ہے سورہ البقرہ، فاتحہ کے بعد دوسری کہتے ہیں اسے، اس کے اندر انہوں نے نشانی بیان کیا ہے کہ مومنین کون ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق اس میں خرچ کرتے ہیں. خرچ کرتے ہیں. اب
اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کی صورت میں دے اس کو ہم صدقہ خیرات طور پہ خرچ کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تو نہیں لا، اللہ تعالیٰ تو بڑے غنی تھا تو وہ تو ہمیں دینے والا ہے، لیکن دے کے قرآن مجید میں جیسے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کون قرض حسنا دیتا ہے؟ اب اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے جو مستحق بندے ان کے اندر بانٹیں، جہاں اللہ کے مستحق مخلوق میں بانٹا مخلوق جو بھی ہے اس میں بانٹیں۔ اب مثال کے طور پہ گھر ہے، اب گھر کے اندر کوئی مہمان آئے، ہم اس سے رہائش کا بندوبست کریں۔ آج کل جو یہ مغربی تہذیب چل پڑی ہے کہ بالکل گھر کے اندر جو ہے مہمانوں کو نہیں رکھنا اور بس 5 چائے پلیٹ ہے جائیں جی آپ نے، گھر کے اندر ایک مہمان خانہ ہونا چاہیے۔ یہ گھر کے رزق میں سے ہم خرچ کر رہے ہیں، کوئی مہمان ہے تو کھلائے پلائیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دے اس میں سے ہم خرچ کر رہے ہیں، مال دے اس میں خرچ کر رہے ہیں۔ اپنے علم کو لوگوں کی فلاح کے لیے پھیلانا، جیسے صوفیاء کرام اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، وہ بھی ایک قسم کا رزق ہے ہم کا، وہ بھی ایک قسم کا انفاق ہے کہ وَيُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اچھا پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی چیز میں نے آپ کو دی ہے اس کو اس طریقے سے خرچ کریں کہ سرًا و علانیۃً۔ آج کل ایک عام چل پڑے ہے جی، وہ جی اگر ہم کسی کو رزق دیتے، کسی کو خیرات دیتے ہوئے، کسی کو صدقہ دیتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے اس طریقے سے کریں کہ ایک ہاتھ کو دے دے دوسرے ہاتھ کا پتہ، یہ بھی حکم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت النبی بھری پڑی ہے، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، کہ جس کے اندر رسول اکرم نے اعلان کیا مجھے چندہ دو، اور لوگ اٹھا کے لے آئے، مسجد نبی بھر گئی، سب کے سامنے دیا انہوں نے اور اعلانیہ دیا۔ اب حضرت برزیق رضی اللہ عنہ جنگ تبوک کے موقع پہ انہوں نے سارا گھر کا سامان رسول پہ، گھر کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑا ہے۔ حضرت عمر آدھا سامان دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 300 اونٹ جو تھے وہ لا کے مختلف اوقات میں دیے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آج کل یہ جو بس چپکے تھے تو جی نہیں، چپکے سے بھی دیں، اور سرًا و علانیۃً، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں خفیہ طور پر بھی دیں، اعلانیہ طور پر اکثر بھی یہ دیں۔ موقع کی مناسبت بھی ہوگی نا کہ کہیں چھپ کے دینا مناسب ہوگا، کہیں ظاہر کر کہیں کے ظاہر دینا دینا مناسب ہوگا۔ یہ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا، یہ کہ بالکل جی چھپ کر دینا یہ نہیں، جو آج کل ایک چل رہا ہے نہیں جی اگر اعلان دیا تو یہ جو ہے بڑا گناہ ہوگا اور یہ جو ہے پکڑ ہوگی، نہیں یہ بات نہیں، قومی ضرورت ہے، قومی ضرورت، ترغیب ترغیب دینا آگے ضروری ہے۔ پھر اس میں قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ اب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں مال کے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، جو بچ جائے، بچ جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جو تمہیں مال دیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، میں نے بالفرض مجھے 1 لاکھ روپیہ مہینہ ملتا ہے، میرے گھر کے اندر کی ضرورت ہے 40,000، 60,000 اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو مجھے دیا ہے۔ اب میں 60,000 کے ذریعے اپنے گھر کی جو روٹی تھی اس کو میں نان بناؤں، اور جو سالن تھا اس کو میں روسٹ کروں، اور جو چاول تھا اس کو میں بریانی کر کے 60,000 لگا دوں، قیامت دن مجھ سے سوال ہو۔ لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ فی اموالہم حق معلوم، ایک معلوم حق ان کے مالوں میں موجود ہے۔ جی ناظرین، صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات کو اپنی ضرورت سے زیادہ کے جو انعامات ہیں اس کو مخلوق میں بانٹنا صدقہ و خیرات ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے اس کی مثال اس دانے کے جیسی ہے جسے زمین میں بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں، اور پھر ہر بالی میں سے 100 دانے نکلیں، اور پھر ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ اللہ جس کے رزق اور جس کے انعام کو جتنا بڑھانا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں صدقات کا اہل، صدقہ و خیرات کا اہل کن لوگوں کو قرار دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ کیا ہر مانگنے والے کو دینا ضروری ہے یا کہیں ہاتھ روک بھی لینا چاہیے؟ دیکھیں، صدقات و خیرات کی اہمیت، فضیلت اور برکات ابھی قبلہ ڈاکٹر باقر خان خاکوانی صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں۔ بالکل۔
اس سے تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. دنیا کے ہر مذہب کے اندر جو ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک اعلیٰ اخلاقی وصف کے طور پہ اور خیر کا ذریعہ سمجھا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ 2 چیزوں سے جو ہے وہ بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں بلکہ تقدیر بھی ٹل جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک دعا ہے اور دوسرا صدقہ ہے. تو اب اس کے کچھ حدود و قیود بھی ہیں. شریعت اسلامیہ جو ہے وہ بے لگام جو ہے وہ حکم نہیں دے دیتی، کچھ حدود و قیود رکھتی ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں یعنی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، بلکہ اعتدال میں رہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں، کس پہ کریں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ کریم نے وہ ڈائلاگ نوٹ کیا کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربون، انہیں کہو کہ جو بھی کچھ خرچ کرتے ہو تم اس میں سب سے پہلے تمہارے ماں باپ کا حق ہے، ان پہ خوا بالوالدین احسانا. کئی جگہوں پہ ذکر ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ کا پیشانی جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے اور باپ کے رضا میں اللہ کی رضا ہے. یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ باہر جو ہے وہ سخاوت کے جو ہے وہ جتنے مرضی مال لوٹاتے پھرو اور ماں باپ دعائی کو ترس جائیں اور اپنے اترے ہوئے کپڑے انہیں ساری زندگی پہناتے رہو، بچے ہوئے باسی کھانے ان کو دیتے رہو. نہیں، سب سے پہلے خرچ کرنے نکلے ہو تو بلکہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کے ماں باپ کا خیال کرو. ماں باپ پہ خرچ کرنا، والاقربون قرابت داروں پہ خرچ کرنا، پھر آگے پوری فہرست ہے رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا جتنے محرومین ہیں. تو اب اس میں کیٹیگریز یہ بنے گی کہ جو صدقہ واجبہ ہے جس کو ہم زکوٰۃ، عشر وغیرہ یا صدقہ فطر کہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء. سب سے پہلے فرمایا کہ جب صدقہ خیرات کرنے جا رہے ہو پہلے فقراء، والمساکین پھر مسکین، اور والعاملین علیہا، اور پھر جو حساب کتاب کرنے والے، والمؤلفۃ القلوب تالیف قلب کے لیے، والغارمین مقروضوں کے لیے، وفی رقاب ہے گردنیں آزاد کرانے کے لیے، وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. تو یہ 8 جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں، ان پہ جو صدقہ واجبہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یا جو منت کا آپ نے صدقہ دینا ہے، وہ ان 8 جگہوں کے علاوہ کسی جگہ خرچ نہیں ہو سکتا، ادھر ہی خرچ کرنا ہے. لیکن خرچ کرنے کے جو آداب و شرائط ہیں کہ دل آزاری نہ کی جائے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان نہ جتلایا جائے. وہاں وہی بات ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے. پھر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے علاقے کو ترجیح دی جائے، پھر اچھا مال دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ باسی کھانے، ٹوٹے ہوئے جوتے، پھٹے ہوئے کپڑے. بہتر چیز اللہ کے راستے میں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ شرط لگائی کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جا رہے ہو تو تمہیں نیکی نہیں پہنچ سکتی جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. حضرت علی پاک اپنے خادم کے ساتھ بازار گئے، کپڑا خریدنا تھا، تو جو بہترین کپڑا تھا وہ خرید کے نوکر کو دے دیا، خادم کو دے دیا، اور جو ذرا ادنا درجے کا تھا وہ اپنے لیے لے لیا. سبحان اللہ. میں اس خادم نے کہا حضور آپ امیر المومنین، اچھا لباس آپ پہنے. میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے اتنی زیادہ سوچ کہ تم ینگ آدمی ہو. تمہیں زیادہ تو ویسے میرے دل میں یہ پہلے خیال آیا تھا کہ میں اچھا لوں اور تمہارے لیے دوسرے درجے کا لوں، لیکن اللہ کا حکم سامنے آیا، میں نے اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پہ قربان کیا. تو جب خرچ کریں گے تو ان آداب و شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے. اچھا، یہاں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جو اہل سادات ہیں، جو جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی
صدقے اور خیرات اور زکوٰۃ سے خدمت نہ کی جائے، ان کے ساتھ ویسے محبت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان کو ہدیہ دیا جائے، ان کو تحفے دیے جائیں، تحابو ہدیے دو تاکہ محبتیں بڑھیں۔ انہیں آل رسول سمیتے ہوئے بنو ہاشم ہیں یا دیگر جن کے لیے نبی علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی ہے۔ تو اب آ جاتا ہے وہ کہ کون غیر مستحق کو دینا۔ اب یہاں دو نقطے ہیں جو ہمیں شریعت نے دیے، لہٰذا افراط و تفرید سے بچنا ضروری ہے۔ ایکسٹریم آف ایوری تھنگز بیڈ۔ فرمایا کہ جو دینے والا ہے اگر کوئی سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی مانگنے آ گیا ہے، خدا معلوم وہ سفید پوش، اب اس نے ہاتھ پھیلایا ہے، تو تم اپنی توفیق کے مطابق کچھ دے سکتے ہو تو دو، لیکن اس کی دل آزاری نہ کرو، اس کے نفس کو مجروح نہ کرو، تو اٹا کٹا تینوں یہ فلان مکان، سارے ڈائلاگ اس وقت بندے کو یاد آ جاتے ہیں۔ نو، دے سکتے ہو تو دو، نہیں دیتے تو قالوا سلامہ، کلمہ خیر کہہ دو۔ اب دوسرے اینڈ پہ جو مانگنے والا، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے علیحدہ ہدایت دی، فرمایا کہ اگر کوئی حاجت مند نہ ہو اور اس کو گداگری بنا کر پیشہ بنا کے مانگتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ شخص ہے۔ تو مانگنے والے کو علیحدہ انسٹرکشنز دیں اور دینے والے کو علیحدہ انسٹرکشن۔ لیکن اب یہ جو گداگری ہے یہ حکومت کی ذمہ داری، یہ پیشہ ور جو گداگر ہوتے ہیں، یہ ان کی یقیناً حوصلہ شکنی بھی ہونی چاہیے اور ان کو پکڑ دھکڑ کے کسی کارآمد کام میں لگایا جائے، ان کو معاشرے کا فعال رکن بنایا جائے۔ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، جہاں بھی ممکن ہو تو ایسے لوگ ہیں ان کو پراپر کسی روزگار کے کام میں جو ہے وہ مصروف کیا جائے، تو اور بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہو، گداگری کا بھی خاتمہ ہو۔ تو اس اعتبار سے صدقات و خیرات جو ہیں یہ سراپا خیر ہے، لیکن ان کو ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے قواعد و شرائط کے مطابق جو ہے یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ ناظرین، جو اللہ کے بندوں پر اپنے در کھولتا ہے، اللہ ان پر اپنے در کھولتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب آتے ہیں۔ خاکوانی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کچھ حدود و قیود میں اللہ کے دیے ہوئے انعامات جو ہیں وہ آگے بانٹنے چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ آگے خیرات و صدقات و خیرات پہ استعمال نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا حکم ملتا ہے؟ اچھا، اس میں عمران صاحب یہ ہے کہ ایک تو جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، چلو تھوڑا دیتے ہیں زیادہ دیتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ایک ہے جو نہیں دیتے، ان کی دو قسمیں، یعنی اللہ کے راستے، ایک تو اس کو مال کو اکٹھا کرتے جاتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو مال کو اللہ کے راستے میں نہیں دیتے بلکہ ظاہر داری کے لیے اور ایک اپنی شوشا کے لیے اور اپنے دیرہ داری کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، نام و نمائش اس کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا واضح فرمایا ہے۔ سورہ توبہ میں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ بشرھم بعذاب علیم، جو اسے اکٹھا کرتے جاتے ہیں ان کو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن وہی جو ان کا خزانہ ہوگا ان کو گرم کر کے اس کا لوہا بنایا جائے گا، گرم کر کے ان کو بدن پہ ایک ساتھ لگا دیا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ بعض پہلے زمانے میں، آج کل تو نوٹ ہیں، پہلے زمانے میں تو اشرفیاں ہوتی تھیں، دینار ہوتے تھے، تو سونے کے یا چاندی کے، تو بعض لوگوں نے یہ وصیت کی کہ اپنے اولاد کو بھی یہ خفیہ طور پہ ہماری قبر میں رکھ دینا۔ تو کچھ دنوں بعد جب ان کو کسی نے ادھر ادھر اور قبر کھوئی تو دیکھا تو وہ سارے نکل، ان کے بدن کے اوپر جو تھی وہ چمٹی پڑی تھی۔ اس کے کئی واقعات پہلے، لہذا یہ جو کنجوس لوگ ہیں، یہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، تو سورۃ تکاثر کی پہلی آیات بھی تو یہی ہیں، ہاں، محبت، مال کی محبت، ہاں بالکل، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں کا منہ قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔ تو آدمی کہتا ہے میرا مال، میں تیرا مال جو تو نے کھا لیا اور پہن لیا، باقی تو تیرا مال ہے ہی نہیں، وہ تو رشتہ داروں کا۔ اچھا، ہمارے ملتان میں خاکوانی نواب تھے، پتہ ان کی بڑی ہمارے رشتہ دار بھی تھے دور کے،
جب فوت ہوئے تو وہ رات کو کتنے بجے اپنی مسحرے کے اندر پتہ نہیں چلا، صبح 10 بجے ملازمین کو پتہ چلا، اور جیسے پتہ چلا لوگ آگے ان کا ساری چیزیں لوٹ لاٹ کے لے کے چلے گئے. اللہ. ساری زندگی وہ جوڑتے رہے، اور انہیں جب جا رہے تھے دونوں ہاتھ، وہ نا سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ یہ پیسہ اکٹھا کرتے کرتے نہ دنیا بناتے ہیں نہ آخرت بناتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو زہر نام و نبود یا زہر داری کے لیے خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان المسرفین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. ہاں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو بے جا خرچ کرنے والے ہیں تو اڑا دینا. اور وہ اچھا اس اڑا دینے میں جو ہے تمام چیزیں آئیں گی. مثال کے طور پہ آج کل نام و نمود کے طور پہ جو ہے وہ تیسرے دن کلوں پہ چہلم پہ 100-200 دیگیں پکی ہوتی ہیں. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو وہ بھی شیطان کے بھائی ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتایا کہ وہ وَيُجْرَاءُ النَّاسِ، لوگوں کے خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے، نام بڑا کرنے کے لیے، نام بڑا کرنے کے لیے. تو لہٰذا ان دونوں صورتوں میں جو بھی صورت کسی کے اندر ہوگی وہ اس کے لیے دنیا میں بھی نقصان کا باعث ہوگی، آخرت میں نقصان کا باعث ہوگی. اور دنیا میں بھی اس کا جو ہے شہرت کو داغدار کرے گی، اور آخرت میں بھی شہرت داغدار کرے گی. اور پھر یہ ہے کہ قیامت کی جو پکڑ ہے وہ علیحدہ ہوگی. ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور خیرات کیا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے ابن آدم، جب تیری ضرورت سے زیادہ تیرے پاس ہو تو اسے خرچ کر، وہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو خرچ نہیں کرتا تو وہ تیرے لیے برا ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر ابھی وقت ہے ہدیہ نعت کا. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم ہمیں کیوں کر ستائیں، غم ہمیں کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. غم ہمیں کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم
راہ پیر کامل کاملا راہ رہنما، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ تصوف و طریقت میں صدقات و خیرات کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو طریقت اور تصوف کے حوالے سے اگر ہم صدقات و خیرات کو دیکھیں تو حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک عظیم الشان صوفی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے روحانی جانشین بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، انہیں کو جو بچ جائے وہ خرچ کر دو، اس کے بعد انہوں نے اسی بات کو پلے باندھ لیا، جو کچھ ہوتا اپنی ضرورت کا وہ استعمال کر لیتے، باقی جو ہے وہ صوبوں کے لیے کچھ نہ رکھتے، سارا بانٹ دیتے۔ حتیٰ کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں آپ کو جو ہے وہ مدائن کا گورنر بنا دیا گیا، بہت بڑا صوبہ تھا ایران کا، تو اس وقت بھی آپ وہ بوریاں تیار کرتے تھے، اور بوریاں تیار کر کے جتنے اس سے پیسے درہم ملتے اپنے لیے روٹی خرید لیتے اور باقی 2 حصے جو ہے وہ بانٹ دیتے، صدقہ کر دیتے۔ بلکہ وہ ایسے سادہ ان کا لائف سٹائل تھا کہ وہ ایک دن کندھے پہ چادر ہے اور پیچھے لٹکتی جا رہی ہے، تو کسی دیہاتی نے سمجھا شاید یہ کوئی مزدور ہے، تو اس نے کہا یہ میری بوری جو ہے نا یہ پکڑو، سر پہ رکھو اور میرے اونٹ تک چھوڑ کے آؤ۔ تو آپ نے وہ کہا چلو ٹھیک، اس کی ضرورت ہے، گورنر ہے، حاکم وقت ہے، سر پہ بوری رکھ کے لے کے جا۔ آگے سے کوئی جو انتظامیہ تھی، پولیس والے، انہوں نے دیکھ لیا، تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ یہ بوری فرمایا، کوئی نہیں یہ میرا بھائی ہے تو اس کو یہ ضرورت تھی تو میں یہ بوری ضرورت پوری کر رہا ہوں، اونٹ تک اس کو چھوڑ کے آئے۔ اس وقت دیہاتی کو پتہ چلا یہ تو گورنر ہے اس علاقے کے۔ تو یہ فقر و درویشی کی دنیا جو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ وہی بات کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ تو ان کا تو اوڑھنا بچھونا ہی ہے کہ اللہ کریم نے جو کچھ دیا ہے وہ سارے کا سارا کوشش کرو کہ مخلوق کے لیے وقف کر دو۔
سب کچھ بانٹتے چلے جاؤ، نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو، جن عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مردے، ولیاں دے دربارہ اتے ویکھ لے دیوے بلدے۔ جتنے اولیاء کرام بزرگان دین کی ہم سیرت دیکھتے ہیں، حضور علیہ السلام سے آپ چل پڑے تو وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو مال اکٹھا کرنے کی کسی کو حرص اور ہوس نہیں تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آپ کو تنہا ملتی تھی جتنی مزدور کی ایک دیہاڑی کی مزدوری ہوتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے مالک ہیں، امیر المومنین 26 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے، اور اتنے تنہا لے رہے ہیں، اور جتنی جو ہے وہ ایک مزدور کی مزدوری ہے۔ مسجد نبی میں بازو کا سرہانہ بنا کے لیٹ جاتے ہیں، کسی نخلستان میں اینٹ کے اوپر سر رکھ کے لیٹ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی دنیا اکٹھی نہیں کی، اور 10 سال بعد جب شہادت کا وقت آیا تو فرمایا کہ جتنا مجھے یہ 10 سالوں میں پیسہ ملا میرا فلاں مکان بیچ کے وہ بھی بیت المال میں دے دو۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے امیر ترین شخصیت تھے پورے مدینے میں، امیر المومنین بھرے 12 سال کے بعد سوائے ایک مکان کے کچھ بھی نہیں تھا، ہر شاہی بانٹ دی۔ چاہیے تو یہ تھا 56 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور لاکھوں میں ان کی فوج ہے، اور کہاں کہاں تک ان کا جو توتی بول رہا ہے، لیکن اپنے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو طریقت بجز خدمت خلق نیس بتسبیح و سجادہ و دلکنیس ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین کا تھا۔ ان کو ہدیہ جات تحفے جو آتے تھے وہ مریدوں میں، ضرورت مندوں میں، حاجت مندوں میں بانٹتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب کوئی کھجوریں آتی، بلکہ ایک دفعہ دودھ آیا، بڑی مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ بھی 3 دن سے بھوکے پیاسے، سارے اصحاب صفہ آگے جو آپ کے پاس خادمین، اور حضور بھی 3 دن سے بھوکے پیاسے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ پیر صاحب خود سارا پی لیتے، مریدوں کی خیر ہے، نہیں، آپ نے ابو ہریرہ کو بلایا، وہ سمجھ گئے کہ میں سب سے زیادہ بھوکا پیاسا ہوں، مجھے یہ ملنے لگا۔ فرمایا کہ بھائی یہ پہلے باقیوں کو پلاؤ۔ وہ کہتے میرا دل بیٹھ گیا کہ یہ تو ایک قطرہ بھی نہیں مجھے بچا۔ ایک نے پیا، پھر فرمایا دوسرے کو، تیسرے کو، سارے صحابہ صفہ نے پی لیا۔ تو پھر حضور نے فرمایا خود بھی پی لو۔ تو میں نے سوچا کہ کوئی شے نہیں ہوگی، دیکھا تو ابھی مٹکی یا مٹکا بھرا ہوا تھا، اور میں نے منہ لگا کے پیتا گیا، تھک گیا۔ تو حضور نے فرمایا یار اور پیو، پھر اور پیا، حضور نے فرمایا اور پیو، میں پھر اور پیا، حضور نے فرمایا اور، عرض کی حضور اب اگر ایک قطرہ اندر گیا تو اگلا بھی نکل آئے گا۔ تو جب وہ بھی سارے جب سیر ہو گئے، فرمایا لاؤ اب تم مجھے دو، اور پھر خود بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ نے نوش فرمایا۔ تو یعنی پہلے ان سب کو کھلاتے، ان کی ضرورت پوری کرتے۔ یہ صوفیاء کا دیکھو، خواجہ باقی باللہ دہلوی آدھی رات کو مہمان آ گئے تو نان بھائی سے کہا یار گھر ایسا نہیں، بی بی انتظام نہیں کر سکتی، مہمان زیادہ ہے، تو تو ذرا میرے ساتھ تعاون کر۔ ساتھ اس کے ہیلپ کی اور کھانا بنا کے مہمانوں کو کھلایا۔ تو آپ خوش ہو گئے کہ اس نے میرے مہمانوں کو آدھی رات کے وقت سارا کچھ کھلایا پلایا ہے۔ تو کہا یار نان بھائی تو نے دل خوش کر دے، مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے۔ تو اس نے کہا جی مجھے اپنے جیسا بنا لے، باقی بلا جیسا وہ فیض باطنی مجھے بھی دے۔ تو آپ نے توجہ کی، اللہ تعالیٰ اس کی ظرف کو بھرا۔ دیکھیں سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے کتنی مثال ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مہمان کو لے کے چلے گئے، کیونکہ آپ تو فقر کی شہنشاہ ہیں، فقر تو ان کے گھر سے پیدا ہوتا ہے، ان کے قدموں سے نکلتا۔ تو کہا کہ کوئی شے میں مسافر کو لایا ہوں، بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے۔ ہم گھر میں تو کوئی کھانے والی ایسی شے نہیں، حسنین کے لیے، بچوں کے لیے بھی کوئی نہیں۔ اچھا اس طرح کرو، یہ میری چادر جو ہے نا یہ لے جاؤ، اور یہ ایک یہودی شمعون ہے اس کو دینا، کہنا کہ یہ نبی کی بیٹی کی چادر ہے، یہ چادر تم رکھ لو، اور اس چادر کے بدلے اس مسافر کو کھانا کھلا دو یا پیسے دے دو۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس چلے گئے، تو اس نے کہا یہ چادر لے لیں اور کھانا دے دیں۔ اس نے کہا یار چادر تو پھٹی ہوئی ہے، اس کا تمہیں کیا میں دوں؟ تو کہا یہ چادر جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کی ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ وہ یہ گھرانہ اتنا عظیم اور بلند ہے کہ اپنی سر کی چادر جو ہے وہ مہمان کو کھانا کھلانے کی پیش کر، اس نے فوراً اپنی تراد کھول کے دیکھا،
اور اس میں لکھا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کے گھر والوں کا یہ حال ہوگا کہ اپنی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ایسا اظہار کریں گے کہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے. یہ تو وہی حق نبی ہے اور یہی سچا گھرانہ ہے. فوری طور پہ سلیمان فارسی کو گندم دی، اناج دیا، ہر شے دی، پیسے دیے، ساتھ چادر بھی دی. ساتھ کہا کہ بی بی فاطمہ کو سلام عقیدت عرض کرو، کہو کہ میں نے تیرے بابا کا دین قبول کر لیا جس کے گھر والوں کا اتنا اعلیٰ ظرف ہے. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. یہ نبی بھی سچا ہے، اس کے گھرانہ بھی سچا ہے، یہ سارے اس کا پاک دین بھی لوگ ہیں. سچا ہے. تو اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مہمان کو کھانا بھی مل گیا. تو یہ وہ صدقات و خیرات کی روح ہے جو فقر کی جان ہے. سبحان. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کو اپنانے کی توفیق عطا کرے. ناظرین، صوفی تو وہ ہے جو سب سے بڑھ کے اپنا وقت بھی عوام الناس کی فلاح کے لیے لگا دیتا ہے. وہ شاید اللہ کے اس فرمان کو سمجھتا ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ہمارا اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہوتا ہے. سر، آپ دونوں سے ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل میں صدقات و خیرات کا وصف کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے اور آج کے وقت میں اس دور میں اس کی ضرورت و اہمیت کتنی ہے؟ ہاں، وہ اس میں عمران صاحب یہ ہے کہ نوجوان بہرحال ہر قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن جب انسانوں کو حساب کتاب کے میدان میں لایا جائے گا تو اس وقت ایک سوال یہ بھی ہوگا زندگی کہاں گزارے، اور ایک سوال یہ ہوگا کہ جوانی کہاں گزارے. جوانی کہاں ہو جائے. تو جوانوں کے اندر یہ صدقہ خیرات کا اگر ہم مادہ پیدا کر دیں تو اس سے قوم بالکل سنور جائے گی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ یہ کہا کہ عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. پہلی چیز تو ہم نوجوانوں کو اپنے کے کورس، نصاب وغیرہ، باقی ٹی وی پروگرام، باقی سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہم یہ بتائیں کہ جو تم خرچ کرو گے اس کے بدلے تمہیں اس سے زیادہ دنیا میں ملے گا اور اس سے زیادہ آخرت میں ملے گا. یہ ایک جو ہے فائدے والی چیز ہے. خرچ نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی رزق بند ہو جائے گا اور آخرت میں بھی رزق بند ہو جائے گا. ٹھیک، یہ سبق جب ہم کسی کو پڑھائیں گے سود و زیان کا، کہ اگر تم نے لوگوں کو نہ دیا تو تمہارا رزق بند ہو جائے گا، اور لوگوں کو دیا تو رزق بھی بڑھ جائے گا، اور اس کے بعد تمہاری دنیا میں بھی بڑا ایک اس کے بدلے تمہیں اولاد، یہ صحت، گھر، معاش، کاروبار، ملازمت یہ ملے گی. اور آخرت کے مقامات تو اس کے علاوہ ہیں، اور قبر کا سکون اس کے علاوہ ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو باور کرانی چاہیے، اور جب انہیں باور ہوگی کہ واقعتاً وہ پھر اس راستے میں خرچ کریں. دوسری چیز انہیں یہ ہمیں باور کرانی چاہیے کہ دنیا اگر ہم دکھی انسانیت پہ، غریبوں پہ خرچ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ فرسٹریشن ہوگی، اور معاشرے کے اندر دولت مندوں کے خلاف ایک بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اس سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوگی. اب یہ کمیونزم یا اس کے بعد سوشلزم، یہ اسی چیز کا تھی کہ ہاں کہ مزدور اٹھے اور انہوں نے سرمایہ داروں دولت کی بانٹ ٹھیک نہیں تھی، دکا بوٹی کر دی. لہٰذا ہم جب انہیں بتائیں گے کہ معاشرے کے اندر سکون، آرام، چین، اور معاشرے کے اندر ایک بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اپنی دولت جو بھی ہے اسے بانٹنے کا اپنے اندر ایک مادہ پیدا کریں، تو انشاءاللہ نوجوان ہماری طرف آئے گا. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں ان کو ہم اس طرف لا سکتے ہیں. جی سر، آپ سے بھی آخری کمنٹ چاہوں گے اس پہ. دیکھیں، نوجوانوں کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے ہی نوجوانوں کے شاعر ہیں. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. در جوانی توبہ کردن، شیوہ پیغمبریست،
وقت پیری گرگ ظالم میشواد پرہیزگار. تو نوجوان طبقہ جو ہے اس کے اندر یہ وصف پیدا کرنا سمجھے کہ آنے والی نسل کو محفوظ کرنا ہے. تو اب وہ ساری بات ایمان کے اوپر جاتی ہے. قرآن نے کہا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ بھئی تم ایک نیکی کرو گے، ایک نیکی کرو گے تمہیں 10 گنا اللہ اجر دے گا، دنیا 70 آخر، اور اللہ جتنا چاہے اور بڑھا دے. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے. تو یہ بنیادی طور پہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے، کہ ماں باپ جو ہیں جب صدقہ و خیرات کریں تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کروائیں. ان کو کہیں کہ جاؤ فقیر کو یہ پیسے دے کے آؤ، کوئی حاجت مند ہے تو اس کے ہاتھوں میں دو، جاؤ اس کو دے کے آؤ، کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے. اور پھر ان کو ترغیب دلائیں. وہ ایک پنجابی کا شعر ہے نا کہ مالا والے سخی نہ ہوں تے سخیاں مال نہ ہندا، ایتھے اوتھے دویں جہانی سخی کنگال نہ ہندا. ان کے اندر سخاوت کا وصف پیدا کیا جائے کہ ہم جو ہے ان کے اندر یہ احساس ڈالتے ہیں کہ تم نے اچھی گاڑی لینی ہے، اچھی کوٹھی بنانی ہے، اچھا جو ہے وہ باغیچہ ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. مجھے کوئی دوست ملے، وہ ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے جو حلف اٹھائے تھے، جو اللہ سے وعدے کیے تھے، یا اللہ ایک دفعہ ڈاکٹر بن جائے، دکھ انسانیت کی خدمت کریں گے، مریضوں کا مفت علاج کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. سارے ختم. اب یہاں سٹیٹس سمبل کے طور پہ اب اگر گاڑی نہیں ہے تو ہمیں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں مانتا، اگر اچھا گھر نہیں تو وہ ہماری ڈاکٹری نہیں چلتی. یہ ہماری پروفیشنل نیڈز بن چکی ہیں. ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ جو اللہ سے عہد کیا وہ پورا کرنا ضروری ہے. تم اپنے حصے کا کام کرو، فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام کرے گا. تو ماں باپ کو چاہیے، عبداللہ مسئولہ، اللہ تعالیٰ لا تسألن یوم ازن عن النعیم، اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو تمہیں اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے. اگر تم نے وعدہ کیا تھا میں MP بنوں گا، یہ کچھ کروں گا، MNA بنوں گا، یہ کروں گا، میں حکمران بنوں گا، یہ کروں گا، میں پروفیسر بنوں گا، یہ کروں گا، CSS ہو جائے گا، یہ کروں گا، اگر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس کا وعدہ ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو اظہار تشکر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا وہ مخلوق میں بانٹو. باقی رہی بات تمہارے پاس سے خرچ ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا، اللہ ختم نہیں ہونے دیتا. یہ اس کے عادت کے خلاف ہے، یہ اس کے اصول کے خلاف ہے. اساتذہ بھی تعلیم دے، مشائخ بھی، علماء بھی، حکمران بھی، اور ایک مہم پوری چلائی جائے عطیات دینے لینے کی، تاکہ نوجوان جو ہے وہ اسی رنگ میں رنگ جائے. جی ناظرین، آپ کے بانٹنے سے کچھ ختم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ اسے ختم نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، میں رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر رزق دینے والا ہوں. یہ اللہ کا وصف ہے، اور جو اس وصف کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ بانٹتا چلا جاتا ہے اور اللہ اس کو دیتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس صدقات و خیرات کی دولت سے مالا مال کرے. آمین ثم آمین. پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی سے اپنے سوالات کے ذریعے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے. پروگرام کے آخر پر ناظرین آپ آج کے منتخب شدہ کلام سے محظوظ ہوں اور ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
इश्क दे रोग दा, इश्क दे रोग दा किथे ना दारू, इश्क दे रोग अवले अकलां शकलां वाले कीते, इश्क ने कमले चल रुसवाइयां ते खारियां बाजों कुछ ने इश्क दे पल्ले, ओ बर्बाद होए कर हाफिज जो कर इश्क ने मल्ले, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, किथे इश्क दा रोग ना बैठी, जिंद वक्तां विच ना पा बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, जिंद इश्क दा रोग ना ला बैठी, जिंद वक्तां विच ना पा बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी। इस इश्क दे कोलों बच कुड़िए, इस इश्क दे कोलों बच कुड़िए, तैनूं हाफिज कहदा सच कुड़िए, तैनूं हाफिज कहदा सच कुड़िए, इस इश्क दे कोलों बच कुड़िए, इस इश्क दे कोलों बच कुड़िए, तैनूं हाफिज कहदा सच कुड़िए, तैनूं हाफिज कहदा सच कुड़िए, इज्जत शान गंवा बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, किते इश्क दा रोग ना ला बैठी, किते इज्जत शान गंवा बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, ओ किते इश्क दा रोग ना ला बैठी। दोने तंद चरखे पौनी भूल जाएंगी, तंद चरखे पौनी भूल जाएंगी, बिच गलियां दे रुल खुल जाएंगी, बिच गलियां देर खुल जाएगी, तंद चरखे पौनी भूल जाएंगी, तंद चरखे पौनी भूल जाएंगी, बिच गलियां दे रुल रुल जाएगी, बिच गलियां दे विच रुल जाएगी, ए पार न किधरे चा बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, ए पार न किधरे चा बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, ओ किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, बन चली रोवे हसेंगी, बन चली रोवे हसेंगी, रातां नूं उठ उठ नसेंगी, रातां नोट उठ हसेंगी, बन चली रोवे हसेंगी, बन चली रोवे हसेंगी, रातां नूं नसेंगी, रातां नोट उठ नसेंगी, खुद बुध ना किधरे गंवा बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, सुध बुध ना किधरे गंवा बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी, किथे इश्क दा रोग ना ला बैठी,
ਕਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾ ਬੈਠੀ, ਕਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾ